بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریک عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال ناظرین، اڈیالہ جیل میں شخص بند، بانی پیٹی، عمران خان نے ٹھیک کہا تھا۔ میں جیل میں گیا تو موجودہ حکمرانوں ان کو لانے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گا۔ 17 ماہ سے زیادہ عرصہ قید عمران خان نے موجودہ حکمرانوں کو سیاسی جرادہ نکال دیا ہے۔ سیاست ان کی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ عوام میں مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جانے کے قابل نہیں رہے۔ اب ان کے پاس واحد حربہ ہے، ملک میں آئین کو بے توقیر کر دیا، عدالتوں کو بے توقیر کر دیا، صحافت پر پیکا آرڈیننس لا کے جس کو چاہے جب چاہیں جس کو چاہے اٹھا لیں اور کہیں کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ جبر اور فسادیت نے عمران خان کو اتنا کندن کر دیا کہ عمران خان نے جیل سے اعلان کیا ہے، پیغام دیا ہے پاکستانی عوام کے نام۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو 2024 میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اور چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھنے والے اور ان کے لانے والے چند شخصیات، ادارے نہیں، چند شخصیات کے خلاف 8 فروری 2025 کو عوام بھرپور احتجاج کرے گی۔ اس احتجاج کی کال کے بعد حکمران بیوقوف اور پاگل پن کی حد تک قانون شکنی پر آ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں میں گرفتاری کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ کئی اطلاع ہے کہ کسی کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، تاکہ اگر عمران خان کی کال پر رکاوٹیں نہ کھڑی کی گئی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ کیا گیا، اور پاکستان کی عوام کو آئینی حق یعنی کہ پرامن احتجاج کا رکاوٹیں نہ ڈالی گئی، تو پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ترین احتجاج بن سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری اطلاع ہے کہ اگر حکومت صرف پکڑ دکڑ نہ کرے، خواتین بزرگوں بچوں کو پکڑ کر نہ پتہ کرے، انہیں کرنٹ نہ لگائے، مارے پیٹے نہ جو ماضی میں کرتا رہا، تو پھر پاکستان میں لاہور میں مینار پاکستان میں تحریک انصاف تاریخ کا ایسا جلسہ کرے گی جس سے حکمران عوام کی طاقت کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ ایسے میں پنجاب میں جو سب سے کمزور شخصیت ہے جسے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، صرف اس کی ایک اہلیت ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہے۔ خود وہ الیکشن میڈیا رپورٹس کے مطابق ہار گئی تھی فارم 47 میں، لیکن سب سے زیادہ میڈیا پر دباؤ ان کے بارے میں بات کرنے پر آتا ہے۔ لوگوں کا معاشی قتل کیا گیا، صحافت پر پابندی لگائی گئی۔ اب کہا جا رہا ہے اسی مریم نواز نے پنجاب میں چن چن کے ان افسران کو، بیوروکریسی اور پولیس افسروں کو تعینات کیا ہے جو خود اپنی تعیناتی میں ایسی غفلت برتی کہ بہت بڑے نقصانات ہوئے۔ کسی کے ہوتے ہوئے ملک، وہ شہر آگ میں نہا گیا، ملک کی بدنامی ہوئی۔ اپنے ان کے محکمانہ انکوائری ہو، جوڈیشل انکوائری ہو، ان کے خلاف لکھا گیا ایسے افسران کو تعینات نہ کیا جائے، لیکن پنجاب میں ایسے لوگوں کو تعینات کیا گیا جو اس کا مقصد صرف تھا کہ وہ تحریک انصاف کی عوامی طاقت کو ختم کرے۔ ظلم کی انتہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے اپنے پیغام میں کہ یاد رکھ لو، اب ہمارا مقصد اقتدار لینا نہیں ہے، اب ہمارا مقصد الیکشن میں کامیابی نہیں ہے، اب مقصد ہے پاکستان کی عوام پر ہونے والے مظالم کا صاف شفاف تحقیقات کرا کر انہیں سزا دلانا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تکبر اور ظلم کی عبرت ناک سزا ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنی عوام سے مطالبہ کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ آپ کا لیڈر آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دراصل سیاست میں اب 8 فروری کی کال کے بعد حکومت کے پاؤں سے زمین نکل چکی ہے۔ ڈی پی او، ڈی سی او اور آپ پی او، سی پی او کو کہا گیا ہے کہ عوام کو سڑکوں پہ نہیں آنے دینا، ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔
नाज़रीन, सारी दुनिया कहती थी, मादी में दरअसल एस्टेब्लिशमेंट का वास्ता पड़ता था दो खानदानों से, शरीफ खानदान या जरदारी। दोनों ने एक दूसरे की हुकूमतें गिराईं, दोनों ने एक दूसरे को चोर, डाकू, नासाउर कहा। अब सियासत इमरान खान ने तब्दील कर दी। दो दफ़ा इमरान खान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई 90 की दहाई में, दो दफ़ा पीपल्स पार्टी की, लेकिन एक की जाती थी, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठता था और कहता था, माई बाप आप जो हुक्म करेंगे, आप इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, बड़ी सियासी जमात आप हैं, आए हमें सपोर्ट करें, हमें इक़्तिदार में लाएं। क्योंकि वो अरबों रुपए की करप्शन की होती थी, तो उस वक्त की अपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट दबा लेती थी अदलिया के जरिए, पुलिस के जरिए, FIA के जरिए, नैब के जरिए, झूठे मुकदमात के जरिए। लेकिन इमरान खान जिस पर करप्शन का इल्जाम लग ही कोई नहीं सका, उसकी एक पैसी करप्शन नहीं बनी। जब इमरान खान को डील के लिए डाला जेल में, 5 से 6 दफ़ा ऑफर की गई कि हम आपको रिहा करते हैं, सिर्फ आप 3 साल इस हुकूमत को दे देते। उन्होंने कहा नहीं। आप बंद कमरों में बैठने वाले कौन होते हैं? 25 करोड़ की अक्सरियत जमात ने अगर तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को दिया है, उस पर वो सीख पा हो गए। आपने पिछले दिनों सुना होगा, लातदाद अफराद को लापता किया गया। अरशद शरीफ की शहादत भी उसी की कड़ी है। इसी तरह कई सियासतदानों के घरों में छापे मारे गए, उनको उठा के ले जाते हैं, उनके बाद आंखों में पट्टियाँ बांध लेते हैं, उन पर वहशियाना ज़ालिमाना तशद्दुद होता है। और उन्हें कहा जाता है कि तरीके इंसाफ से लैदगी करो। ना इमरान खान झुका, ना पाकिस्तान की अवाम झुकी। अब इमरान खान ने, जिसको कहते थे सियासत नहीं आती, उसने पुराने सियासतदान, पुराने सियासतदान यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन दोनों को अवाम के साथ, अवामी ताकत के साथ, अवाम के वोट के साथ उनकी सियासत अमलन ख़त्म कर दी है। यहाँ तक कि घरों में छापे मारने से लेके लाखों छापे और हज़ारों गिरफ्तारियों के बाद मौजूदा हुक्मरान को इस्लामाबाद 26 लोगों को डी चौक में इंसानों पर सीधा फायरिंग करनी पड़ी, जिससे 13 लोगों की शहादत और तकरीबन 100 से ज़्यादा लापता थे। उन लापता करने वालों के सब PTI ने राब्ते किए, शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए बटे, तो उनके घर वालों को भी धमकियां दी गई, आपके बाकी बच्चे भी मार देंगे, आपके 2 लापता हैं। अब जुल्म इस हद तक बढ़ा है, जब इमरान खान को तमाम ये रिपोर्ट्स मिली कि हुकूमत, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि ताकतवर हल्के भी उनकी पुष्ट पर खड़े हैं, तो उन्होंने चंद रोज़ कबल कहा कि मैं हर डील और पाक हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात ख़त्म करता हूँ। ना अगर इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है 9 मई का और ना ही 26 नवंबर का, तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर को उनके KPK की सदारत से अलग कर दिया और जुनैद अकबर को लाया। और जुनैद अकबर ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले एहतजाज में KPK में आने वाले मोटरवे और हाईवे और GT रोड से तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अब तरीके इंसाफ में चुगलखोरों की, कमज़ोर लोगों की, मुखबरों की ड्यूटी नहीं, और पाकिस्तान भर में तरीके इंसाफ की क़यादत में रद्दोबदल किया जा रहा है और तंजीम को खड़ा किया जा रहा है। अब हमें इलेक्शन नहीं, मुल्क पे कब्जा लोगों का छुड़ाना है, शरीफ ख़ानदान से और जरदारी ख़ानदान से। यहाँ तक इन दोनों की अब सियासत ख़त्म हो गई है। इन्होंने जब आवाम को उठाया, मारा, उसके बाद इस्लामाबाद के 6 जज साहबान ने अब कल ही DG FIA, जिनके बारे में बहुत इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने सरगोदा तैनाती में उन पर 101 इल्ज़ाम आता है, उन्हें तब्दील कर दिया गया। पंजाब के IG को भी तब्दील करने की खबरें आ रही हैं और चुन चुन के उन अफसरान को लगाया जा रहा है जो उनकी महकमा शोहरत गलीज़ है। अच्छे अफसरान को तैनात नहीं किया जा रहा। KPK में भी एडिशनल IG जुल्फ़कार हमीद को भेज दिया गया है एज IG। कहा जाता है वो भी शरीफ ख़ानदान के हमेशा करीब रहे, लेकिन वो इनमें से कंपैरेटिवली बेहतर हैं। और पंजाब के IG और DGIO नए FIA के लिए मुकाबला लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा जुल्म करने की गारंटी देगा, फिर तैनाती उस वक्त के वज़ीर आज़म या जो भी करेगा। नाज़रीन, अब ताकतवर भी मुल्क अवाम पर हमला कर कर के थक गए हैं। जब उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद में जजों ने भी कलमा हक कहा, तो उन्होंने फायद ईसा को लिखा, उसे गोल कर दिया, उस पर 26वीं तरमीम लाई गई। 2 जूनियर मोस्ट जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए। इनाम महनाज
کے بارے میں عمران خان کا کیس لگا دیا گیا، تو عمران خان کے وکلا نے، سلمان صفدر نے کہا، میرے کلائنٹ نے کہا اس پہ نہیں، اس کا بھائی میرے خلاف وکیل ہے، اور ان کے بارے میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ اتنے سینئر موسٹ جو کو اتنا پیچیدہ لگا دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے کیس سننا ہے۔ اب جب منصور علی شاہ نے قانون کا ساتھ دینے کی کیا تو انہیں بھی تنگ کیا جا رہا، اور اس وقت اسلام آباد میں ہائی کو سپریم کورٹ میں ایک دوسرے پر سنگین الزام ہے، اور منصور علی شاہ فل کورٹ کا دے رہے ہیں، اور اس پر اب حکومت نے کہا ہم 11 فروری تک 8 نئے جج لگائیں گے، وہ آئین اور قانون کی قابلیت نہیں دیکھی جائے گی، سیاسی وابستگی کی جائے گی، اور ان سے بھی مبینہ اطلاعات ہے کہ شاید طریقے انصاف کے خلاف فیصلے کروانے والے اہم لوگوں کو جج لگایا جائے گا۔ اب عوامی طاقت، جمہوریت، ووٹ کی طاقت ختم کر دی گئی۔ اب مریم نواز نے 3 دن پہلے بعض لوگوں کے ساتھ طاقتور لوگوں سے رابطہ کیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں غالباً، اور فارم 47 والی ہیں، انہیں کہا کہ میں پنجاب میں نکلنے نہیں دوں گی، میرا ساتھ دو۔ تو اب خبریں ہیں کہ پنجاب میں 8 فروری 2025 کو ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے شیلنگ سے لے کے فائرنگ تک استعمال کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے کہا جس صوبے سے نکلا اس ضلع کا ڈی پی او اور آر پی او اور سی پی او اپنی سیٹ پہ نہیں رہے گا، ڈی سی کمشنر نہیں رہے گا، سول سوسائٹی کو بھی نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ صحافیوں کو ختم کرنے کے لیے پیکا آرڈیننس پاکستان پیپلز پارٹی نے ختم کر لیا۔ ناظرین، 2007 میں میں صدر تھا پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا، ایک یونین تھی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر سید خمالی شاہ صاحب تھے ہمارے دوست، اور مظہر عباس سیکرٹری جنرل تھے۔ ہم نے 3 ماہ کے قریب تقریباً مشرف کے خلاف احتجاج کیا، لیکن موجودہ جو ظلم اب صحافت پہ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں 5% میں نہیں تھا۔ اب پاکستان میں عملاً صحافت کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے۔ پیکا آرڈیننس کے تحت نہ صرف صحافی جس کو چاہیں گے اٹھا لیں گے، الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی تک نہ جج ہے نہ جیوری ہے، یہ 9 لوگوں کی کمیشن بنائے گی تاکہ 10 ماہ سال ماہ لوگوں کو گرفتار رکھا ہے۔ اسی پر ناظرین، یورپی یونین نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر پھر خدشات کا الزام کیا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی انسان کی حقوقی خلاف ورزیاں اگر بند نہ کی گئی تو جو پاکستان نے معاہدے کیے ہیں پوری دنیا میں ان پر پابندی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ناظرین، موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اس حکومت کو آئین کے مطابق جمہوریت کو ان کو ووٹ نہیں ملا تو ان کی پشت پناہی چھوڑ دی جائے، لوگوں کو اغوا کرنا بند کر دیا جائے، لاپتہ کرنا بند کر دیا جائے، کیونکہ ادارے سارے ملک کے ہوتے ہیں، کسی ایک جماعت کے نہیں۔ یہی نواز شریف اور مریم نواز تھی جو کہتی تھی 2018 میں ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، خلائی ملوک یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، فوج نے ہمارے خلاف دھاندلی کی ہے، اس قسم کے الزامات لگاتی تھی، جبکہ فوج تو پاکستان کا ادارہ ہے، میرا ادارہ ہے، آپ کا ادارہ ہے۔ اگر موجودہ حکمرانوں کی طاقتور حلقوں نے حمایت ترک کر دی تو پاکستان میں انصاف یقینی ہوگی، عوام باہر نکلنے کے تیار ہے، صحافی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، پیکا آرڈیننس کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ پیکا آرڈیننس آنے کے بعد ملک میں صحافت تو اب ناممکن ہو چکی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں سے انصاف کی توقع ختم ہو گئی ہے۔ پارٹی وابستگی پیپلز پارٹی نون لیگ کے کارکنوں کو لگایا جائے گا جنہیں آئین اور قانون کے ساتھ چلنے کی بجائے ایڈہاک ججوں کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر لگایا جائے گا پیپلز پارٹی۔ دوسری طرف امریکہ سے ایک انویسٹر جس کے بارے میں یو ایس اے ایمبیسی نے کہا ہے جینٹنی بیچ امریکن حکمرانوں کی طرف سے نہیں آیا، وہاں ایک بزنس مین ہے، وہاں بھی اس کی فیملی پر کئی الزامات ہیں، اسے زبردستی ٹاک شو میں بٹھایا جا رہا ہے، اس کی پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس کرو۔ جینٹنی بیچ نے عجیب سی بےخودہ سی گفتگو شروع کر دی ہے۔ کیا ہے بھائی، اور جس پر امریکن ایمبیسی نے کہا ہے کہ ان کا امریکن حکومت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ذاتی طور پر آیا، اور وہاں بھی کوئی اچھے بزنس مین کی شہرت نہیں رکھتے۔ ہاں، پاکستان دنیا میں کوئی انویسٹمنٹ وہاں کرتا ہے جہاں امن ہو، آئین کی قانون کی حکمرانی ہو۔ ایک طرف تو پاکستان کی خود نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی اور بعض طاقتور ترین لوگ ملک سے اربوں خربوں روپے بیرون ملک لے جا رہے ہیں۔ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان ملک سے جانا چاہتا ہے۔
پاکستان میں جان و مال محفوظ نہیں، ایسے میں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ اب عمران خان نے پورے ملک میں احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھے میر جعفر اور میر سعد کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے 5 لوگوں کو عمران خان بہت جلد پارٹی سے نکال سکتے ہیں، جو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے، جو عمران خان کی مخبریاں کرتے تھے۔ اب ناظرین، حالات یہ ہیں کہ موجودہ حالات کا ایک ہی تقاضا ہے کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے، قانون کی حکمرانی کی جائے۔ 3.25 سال جبر ظلم خط کر کے حکومت تھک چکی ہے، لیکن عمران خان ہار ماننے کے تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے زندگی اور موت کا فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ اب زمینی خداؤں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بعد اللہ خدا بننے کی کوشش نہ کرے۔ ملک میں حالات بدلتے نظر آئیں گے، یا یہ قوم ساری عمر غلام رہے گی چند طاقتور حلقوں کی، یا آزادی حاصل کر کے قائد اعظم کا پاکستان بنے گا، جہاں آپ بھی جیو گے، میں بھی جیوں گا، جہاں ہر طاقتور کو کمزور کو طاقتور فوقیت نہیں دی جائے گی، جہاں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ اسی پاکستان کے لیے عمران خان جدوجہد کر رہا ہے، اور انہوں نے مطالبہ عوام سے بھی پیغام دیا ہے، نکلو پاکستان کی خاطر، پاکستان زندہ ہو۔